نہمیہ 11واں باب۔ اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے، اور باقی لوگوں نے کرے ڈالے کہ ہر 10 شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لیے لائیں، اور 9 باقی شہروں میں رہیں۔ اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا، دعا دی۔ اس صوبہ کے سردار جو یروشلم میں آ بسے یہ ہیں، پر یہودا کے شہروں میں ہر ایک اپنے شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا، یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلیمان کے ملازموں کی اولاد۔ اور یروشلم میں کچھ بنی یہودا اور کچھ بنی بنیامین رہتے تھے۔ بنی یہودا میں سے عطایا بن عزیہ بن زکریا بن امریہ بن صفتیہ بن محلل بنی فارس میں سے، اور ماسیہ بن باروک بن کلحزہ بن ہزایہ بن ادایا بن یوریب بن زکریا بن شلونی، سب بنی فارس جو یروشلم میں بسے 468 سورما تھے۔ اور یہ بنی بنیامین ہیں: سلو بن مسالم بن یوید بن فدایا بن کولایا بن مسایا بن عتیل بن یسایا، پھر جبی سلی، اور 928 آدمی۔ اور یوئیل بن زکری ان کا ناظم تھا، اور یہودا بن حسنبا شہر کے حاکم کا نائب تھا۔ کاہنوں میں سے یدوا بن یوریب اور یاکن، شرایہ بن خلقیہ بن مسالم بن صدوق بن میریوت بن اخیتوب خدا کے گھر کا ناظم تھا۔ اور ان کے بھائی جو ہیکل میں کام کرتے تھے 822۔ اور ادایا بن یروحام بن فلالیہ بن امسی بن زکریا بن فشہور بن ملاکیہ، اور اس کے بھائی ابائی خاندانوں کے رئیس 242۔ اور امشی بن عزریل بن اخسی بن مسلموت بن امیر، اور ان کے بھائی زبردست سورما 128۔ اور ان کا سردار زبدیل بن حجدولیم تھا۔ اور لاویوں میں سے سمیہ بن حسوب بن عزرکام بن حسابیہ بن بنی، اور سبتی اور یوزباد لاویوں کے رئیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مقرر تھے۔ اور متنایا بن میکا بن زبدی بن آصف سردار تھے، جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیشوا تھے۔ اور بکو بکایا اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجے پر تھا۔ اور عبدہ بن سمو بن جلال بن یدوتون، مقدس شہر میں کل 284 لاوی تھے۔ اور دربان، عقوب اور تلمون اور ان کے بھائی جو پھاٹکوں کی نگرانی کرتے تھے 172 تھے۔ اور اسرائیلیوں اور کاہنوں اور لاویوں کے باقی لوگ یہودا کے سب شہروں میں اپنی اپنی ملکیت میں رہتے تھے، پر نتنیم اوفل میں بسے ہوئے تھے۔ اور زیحا اور جسفا نتنیم پر مقرر تھے۔ اور عزی بن بانی بن حسابیہ بن متنیہ بن میکا، جو آصف کی اولاد یعنی گانے والوں میں سے تھے، یروشلم میں ان لاویوں کا ناظم تھا
جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے، کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا، اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقررہ رسد تھی۔ اور فتیاہ بن مشزبل جو زراح بن یہودا کی اولاد میں سے تھا، رعیت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا، رہے گاؤں اور ان کے کھیت۔ سو بنی یہودا میں سے کچھ لوگ کرتے اربا اور اس کے قصبوں، اور دیبون اور اس کے قصبوں، اور یکبسیل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے، اور یشو اور مولدا اور بیت فلت میں، اور حسور سوال اور بیر سبا اور اس کے قصبوں میں، اور سکلاج اور مخنوع اور اس کے قصبوں میں، اور این ریمون اور سارآ اور یارموت میں، زانوا ادلام اور ان کے گاؤں میں، لیکس اور اس کے کھیتوں میں ازکیا اور اس کے قصبوں میں، یوں وہ بیر سبا سے ہنوم کی وادی تک ڈیروں میں رہتے تھے۔ اور بنی بنیامین بھی جبا سے لے کر آگے مکماس اور ایاہا اور بیتل اور اس کے قصبوں میں، اور انتوت اور نوب اور انایا اور حاسور اور راما اور جتیم اور حدید اور زوبیم اور نبلات اور لود اور انوینی کاریگروں کی وادی میں رہتے تھے۔ اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودا میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے۔ نہمیہ 12واں باب۔ وہ کاہن اور لاوی جو زربابل بنی سالتیل اور یشو کے ساتھ گئے سو یہ ہیں: سیرایا، یرمیا عزرا، امریا مالوک، حتوش، سکھنایا رہوم، مرموت، ادو، جنتو ابھایا، میامین، مدھایا بلجا، سمیا اور یویاریب، یدوایا، سلو اموک، خلکیا، یدوایا۔ یہ یشو کے دنوں میں کاہنوں اور ان کے بھائیوں کے سردار تھے، اور یہ لاوی تھے: یشو، بنوی، قدمیل، سیربیا، یہودا اور متنایا، جو اپنے بھائیوں سمیت شکر گزاری پر مقرر تھے، اور ان کے بھائی بکو بکایا اور انو ان کے سامنے اپنے اپنے پہرے پر مقرر تھے۔ اور یشو سے یوکیم پیدا ہوا، اور یوکیم سے الیاسب پیدا ہوا، اور الیاسب سے یدو پیدا ہوا، اور یدو سے یونتن پیدا ہوا، اور یونتن سے یدو پیدا ہوا۔ اور یوکیم کے دنوں میں یہ کاہن آبائی خاندانوں کے سردار تھے: سرایا سے میرایا، یرمیا سے حنانیہ، عزرا سے مسالم، امریا سے یہوحنان، ملکو سے یونتن، سبنیا سے یوسف، حاریم سے ادنا، مریوت سے خلکی، ادو سے ذکریہ، جنتون سے مسلام، ابھیا سے ذکری، بنیامین سے معادیہ سے فلیتی، بلجا سے سمو، سمیا سے یہونتن، یاریب سے متنی، یدھایا سے عزی، سلی سے کلی، اماک سے عبر، خلکیا سے حسابیہ، یدھایا سے نتنیل، الیاسب اور یودا، اور یوحنان اور یودا کے دنوں میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار لکھے جاتے تھے۔
اور کاہنوں کے دارا فارسی کی سلطنت میں بنی لاوی کے آبائی خاندانوں کے سردار یوحنان بن الیاسب کے دنوں تک تواریخ کی کتاب میں لکھے جاتے تھے، اور لاویوں کے رئیس حسبایا، سربیا اور یشو بن قدمیل اپنے بھائیوں سمیت آمنے سامنے باری باری سے مرد خدا داؤد کے حکم کے مطابق حمد اور شکر گزاری کے لیے مقرر تھے۔ متنایا اور بکو بکھایا اور ابدھایا اور مسلام اور تلمون اور اکوب دربان تھے، جو پھاٹکوں کے مخزنوں کے پاس پہرا دیتے تھے۔ یہ یوکیم بن یشو بن یوصدق کے دنوں میں اور نہمیہ حاکم اور عزرا کاہن اور فکیہ کے دنوں میں تھے۔ اور یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھونڈ نکالا کہ ان کو یروشلم میں لائیں، تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلم کے گرد و نواح کے میدان سے اور نتوفاتیوں کے دیہات سے اور بیت الججال سے بھی اور جبا اور ازماؤت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے، کیونکہ گانے والوں نے یروشلم کے گردا گرد اپنے لیے دیہات بنا لیے تھے، اور کاہنوں اور لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اور پھاٹکوں کو اور شہر پناہ کو پاک کیا۔ تب میں یہودا کے امیروں کو دیوار پر لایا، اور میں نے 2 بڑے غول مقرر کیے، جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے۔ ایک ان میں سے داہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر سے کوڑے کے پھاٹک کی طرف گیا، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، یعنی ہوسیا اور یہودا کے آدھے سردار عزریا، عزرا اور مسالم، یہودا اور بنیامین اور سمیہ اور یرمیا، اور کچھ کاہن زادے نرسنگے لیے ہوئے، یعنی زکریا بن یونتن بن سمیہ بن متنایا بن مکھایا بن زکور بن آصف، اور اس کے بھائی سمیہ اور عزریل اور مللی اور جللی اور مائی اور نتنیل اور یہودا اور حنانی مرد خدا داؤد کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے، اور عزرا فکیہ ان کے آگے آگے تھا، اور وہ چشمہ پھاٹک سے ہو کر سیدھے آگے گئے اور داؤد کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی اونچائی پر پہنچے، اور داؤد کے محل کے اوپر ہو کر پانی پھاٹک تک مشرق کی طرف گئے، اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا غول، اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک، اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور حنانیل کے برج اور حمایہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے، اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے۔ سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں غول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے، اور کاہن الیاکیم، مسایا، منیامین، مکھایا، الیوانی، زکریا، حنانیہ نرسنگے لیے ہوئے تھے، اور مسایا اور سمیہ اور علیزر اور عزی
اور یہوحنان اور ملکیا اور ایلام اور عزر اپنے سردار گانے والے ازرخیہ کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے، اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی۔ سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اسی دن لوگ خزانہ کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دے یکیوں کی کوٹھڑیوں پر مقرر ہوئے، تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کریں، کیونکہ بنی یہودا کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے۔ سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور طہارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے، اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، کیونکہ قدیم زمانہ سے داؤد اور آصف کے دنوں میں ایک سردار مغنی ہوتا تھا، اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے، اور تمام اسرائیل زربابل کے اور نہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کے حصے دیتے تھے۔ یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے، اور لاوی بنی ہارون کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ نہمیہ 13واں باب۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹھڑی تیار کی تھی، جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دے یکیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھیں، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتک شاشتا کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹھڑی تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹھڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا، اور انہوں نے ان کوٹھڑیوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔
तब मैंने हाकिमों से झगड़ा करके कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मै और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया, और मैंने सलमिया काहिन और सदूक फिकिया और लावियों से फिदयाया को खजानों के खजांची मुकर्रर किया, और हनान बिन जकूर बिन मितनाया उनके साथ था, क्योंकि वो दयानतदार माने जाते थे, और अपने भाइयों में बांट देना उनका काम था। ऐ मेरे खुदा, इसके लिए मुझे याद कर, और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर और उसकी रसूम के लिए किए मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बास को देखा, जो सब्बत के दिन हौजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे, और पूले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और इंजीर और हर किस्म के बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते थे। और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे, मैंने उनको टोका, और वहां सौर के लोग भी रहते थे, जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सब्बत के दिन यरूशलेम में यहूदा के लोगों के हाथ बेचते थे। तब मैंने यहूदा के उमरा से झगड़ा करके कहा, ये क्या बुरा काम है जो तुम करते और सब्बत के दिन की बेहुरमती करते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा ही नहीं किया? और क्या हमारा खुदा हम पर और इस शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया? तो भी तुम सब्बत की बेहुरमती करके इस्राएल पर ज्यादा गजब लाते हो। सो जब सब्बत से पहले यरूशलेम के फाटकों के पास अंधेरा होने लगा, तो मैंने हुक्म दिया कि फाटक बंद कर दिए जाएं, और हुक्म दिया कि जब तक सब्बत गुजर ना जाए वो ना खुलें। और मैंने अपने चंद नौकरों को फाटकों पर रखा कि सब्बत के दिन कोई बोझ अंदर आने ना पाए। सो व्यापारी और तरह तरह के माल के बेचने वाले 1 या 2 बार यरूशलेम के बाहर टिके। तब मैंने उनको टोका और उनसे कहा कि तुम दीवार के नजदीक क्यों टिक जाते हो? अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुमको गिरफ्तार कर लूंगा। उस वक्त से वो सब्बत को फिर न आए, और मैंने लावियों को हुक्म किया कि अपने आप को पाक करें और सब्बत के दिन की तकदीस की गर्ज से आकर फाटकों की रखवाली करें। ऐ मेरे खुदा, इसे भी मेरे हक में याद कर, और अपनी बड़ी रहमत के मुताबिक मुझ पर तरस खा। उन्हीं दिनों में मैंने उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशदूदी और अमूनी और मुआबी औरतें ब्याह ली थीं, और उनके बच्चों की जुबान आधी अशदूदी थी, और वो यहूदी जुबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। सो मैंने उनसे झगड़ कर उनको लानत की, और उनमें से बास को मारा, और उनके बाल नोच डाले, और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना, और ना अपने बेटों के लिए और ना अपने लिए उनकी बेटियां लेना। क्या शाह इस्राएल सुलेमान ने इन बातों से गुनाह नहीं किया? अगरचे अक्सर कौमों में उसकी मानिंद कोई बादशाह ना था, और वो अपने खुदा का प्यारा था, और खुदा ने उसे सारे इस्राएल का बादशाह बनाया। तो भी अजनबी औरतों ने उसे भी गुनाह में फंसाया। सो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें
کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں، اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یدو یدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔